حیرت ہوتی تھی بھائی جب سنتے تھے کہ کچھ انسان گزرے ہیں، قومیں گزری ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ آخر گائے میں کیا ایسی چیز جو اس کی پوجا کی جائے؟ پھر حیرت ہوتی تھی، سنتے تھے مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سب حیرت ختم ہو گئی ہے جب ان کو گھوڑے کی پوجا کرنے والوں کو اور یہ بازار اور قبر کی پوجا کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ اب دیکھیں، خود اپنے کفر کے اوپر گویا خود دلیل ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کہتے ہیں کہ گھوڑے کو ہم غسل دیتے ہیں، اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، پھر اس کی سیوا کرتے ہیں۔ سیوا ہی تو بندگی ہے، پوجا کرنی یہی اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور سارے اس کے دفعہ میں لگے ہوئے ہیں، سارے دیکھتے ہیں کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے، نہ عمران ریاض خان بولتا ہے، نہ حقیقت ٹی وی والا بولتا ہے، نہ سمیع ابراہیم بولتا ہے، نہ جناب عمران خان بولتا ہے، نہ محمود قریشی بولتا ہے، نہ فضل الرحمان بولتا ہے، نہ طارق جبیل بولتا ہے، نہ طاہر القادری بولتا ہے۔ کوئی سب شیطانوں کی دماغ کے اندر یہی شرک ہے، کفر ہے، اور ان کے منہ بند ہیں، بس اپنی دنیاوی لحاظ سے لگے رہتے ہیں، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا قوم کو۔ اور عقیدے ان کے دیکھو کس قدر برباد ہیں۔ پھر 9 محرم کو، 10 محرم کو جو سبیلیں لگائی جائیں گی، پھر کھانا پینا ہوگا، ابھی سے یہ شروع ہو گیا، ہر طرف کالے جھنڈے اور بینر، اور جو ان کے دماغ میں آتا ہے لکھتے چلے جا رہے ہیں اور پکارتے چلے جا رہے ہیں، اور بالکل اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ان کو۔ قرآن کو بالکل پسے پوچھ ڈال دیا، جیسے ہوا ہی نہیں ان کو لگی ایمان عقیدے کی اور اللہ کی کتاب کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس طرح اس سے پہلے مشرک کافر قوموں نے اللہ کی کتابوں کے ساتھ بے اتنائی برتی اور ان کو ایسے بھول گئے جس طرح بلانے کا حق تھا۔ بالکل یہی اس آخری قوم نے کیا ہے، آخری امت نے کیا ہے۔ یہ دین کے نام کے اوپر یہ شیطان کی گھوڑیاں بنی ہوئی ہیں اور شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اور سارے لگے ہوئے، یہ نہیں کہ صرف یہ شیعہ لوگ ہیں، ابھی اس کے بعد دوسرے جو 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکلیں گے وہ اس جلوس سے بھی بڑے ہیں، پھر 11ویں والے کا جو جلوس نکلے گا وہ اس سے بڑا۔ سارے لگے ہوئے ہیں، سارے ایک سے ایک بڑھ کر مشرک لیڈر ان کو شرک کی تھپکی دیتا ہے اور بالکل ان کو شرک سے منع نہیں کرتا ہے۔ چادریں یہ چڑھاتے ہیں، عرس یہ مناتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے یہ لگاتے ہیں، یا رسول مدد کی دعائیاں یہ دیتے ہیں، یا بری کر کھری کے نعرے یہ لگاتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی المدد یا غوث یہ پکارتے ہیں۔ اور ظالموں بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اسی کو کفر کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور یہ ان مسلمانوں کے اوپر اللہ کی کتاب کی وہ آیت پوری طرح فٹ ہو گئی، سورہ یوسف 106 نمبر آیت۔ مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے کہ ہوتے مشرک ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم روز آخرت کو مانتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے مومن نہیں ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مومنوں کو، جو اصلی مومن ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، ہم بھی مانتے ہیں نا، اور اس کے ہوتے مشرک ہیں۔ مالک فرماتا ہے مومن نہیں ہے، اصل میں اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یقین کیجیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ سارے وہاں جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے جس کے عقیدے کے اندر یہ شرک ہے، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، پکار کا شرک ہو، نظر و نیاز کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، اور دین سازی جو انہوں نے پورا آج دین بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں، انہوں نے خود ٹائم ٹیبل مرتب کیے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کھائیں گے کہاں سے اگر یہ اپنا کاروبار یا اپنی نوکری کریں گے تو پھر تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ گویا پہلے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسجدیں ویران کر دیں گے۔ تو بتاؤ مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو کس کا نقصان ہوگا؟ اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ یا تم مسجدوں کو بھر دو گے ایمان کے بغیر تو اللہ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے کچرے کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ کے بندوں سب اس میں ملوث ہو گئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث
اور 10 محرم کو سب کھچڑا پکاتے ہیں، سب حلیم گھوٹتے ہیں. یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، شرک ہے. کھانے والا حرام کھاتا ہے اور دینے والا خالص شرک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو بچائے.